سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ نہیں ہو سکتے. اشارہ پا کے بھلا کیوں نہ لوٹتا سورج, اشارہ پا کے کیوں نہ لوٹتا سورج, وہ جانتا تھا رسول خدا کے بارے میں. پہلے سمجھ لو حضرت اختر رضا کی عظمت کو, تو پھر بتاؤں گا تمہیں امام احمد رضا کے بارے میں, تو پھر بتاؤں گا تمہیں امام احمد رضا کے بارے میں. حضرات ہمارے اسی ہندوستان کے ایک عظیم شاعر کہتے ہیں کہ تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے, تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے, چھت تو چھت ہے وہ پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچے. اور یقین جن کا پختہ نہ رہا ماں کی دعاؤں پر, سمندر میں بھی ان کے ہاتھ مچھلی تک نہیں پہنچے. اور یہ عقیدت کا شعر کہ وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچے, امام احمد رضا کے بریلی تک جو نہ پہنچے. وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچے, امام احمد رضا کے جو بریلی تک نہیں پہنچے. بتاؤ خواجہ معین الدین تک وہ خاک پہنچیں گے, نظام الدین کی شہر دلی تک جو نہ پہنچے, نظام الدین کی شہر دلی تک جو نہ پہنچے. اور چلا ہے وہ رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرنے کو کہ جن کے ہاتھ میں ابھی اردو کی پہلی تک نہیں پہنچے, کہ چلا ہے وہ رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرنے کو کہ جن کے ہاتھ میں ابھی اردو کی پہلی تک نہیں پہنچے. حضرات میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاعر اہل سنت جناب محترم اسد اقبال کلکتبی کہ جس شاعر کے بارے میں بنگال کے شعراء نے کہا ہے کہ یہ میرے سر کا تاج ہے, بہار کے شعراء نے کہا ہے کہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے, اتر پردیش کے شاعر نے کہا ہے کہ یہ میرے آنکھوں کی روشنی ہے, اور مہاراشٹر کے شعراء کرام نے کہا ہے کہ یہ میری محبتوں کی انگلیوں کی انگوٹھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ جو خانقاہ شعر و ادب کے سجادہ نشین ہیں اور طریقت اردو ادب کے خلیفہ ادب ہیں, کلکلے ترنم کے پیر و مرشد ہیں, مزارات شعر و سخن کے گنبد و مینار ہیں. آپ یقیناً ان کی شاعری سے فیضیاب ہونے والے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ اسی ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے علماء کرام ہیں, آپ کے منتخب کردہ شعراء کرام ہے, خطبہ اعظام ہے, یہ جشن اجلاس دستار بندی ہے. اس حسین منظر کو دیکھ کر کے مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اس چمن کے ہر گھڑی کو آباد رکھا جائے گا. کہہ دے سبحان اللہ, کیونکہ جشن دستار حفظ و قرت ہے, علماء کرام کی قد و کاوش ہے, آپ حضرات کی محبت ہے اور محنت ہے مدرسے کے اراکین کی, کہ اس چمن کے گھڑی کو آباد رکھا جائے گا. اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا, آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اس کو. آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حضرات اسد اقبال سے آنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ صرف 10 منٹ کوئی تقریر نہیں بلکہ 10 منٹ کی تقریر کی گفتگو حضرت علامہ انیس علام صاحب کی ہو جائے, اس کے بعد ہی حضرت اسد اقبال ہوں گے. میں بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا انیس علام صاحب سیوانی فاضل بغداد سے کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت باتوں سے ہم سب کو نوازیں, مفید مشورات سے نوازیں. آئیے ان کے استقبال نعرے تکبیر و تحیہ سے کریں. اٹھائے سب اپنے دونوں ہاتھوں کو, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ انیس علام صاحب اللہ بغدادی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت کے فقیہ اصل سے ملیے محفل میں ضرور. یہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ ہے. ہیلو ممبر نور پہ تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام, شعراء اسلام, نقیب اہل سنت, حاضرین بز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام,
بہت ہی خوبصورت ماحول، بہت ہی خوبصورت مجمع. آج کی اس بزم محبت کے حوالے سے میں زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سرزمین لکھنؤ ہے اور یہاں کی بلی بھی اردو بولتی ہے. بھائی جو مشہور ہے وہی میں نے کہا. اب ظاہر ہے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ایک طفل مکتب کی کیا حیثیت. یہ ان کا کرم، یہ ان کی عنایتیں، یہ ان کی محبتیں اور آپ تمامی حضرات کی دعاؤں کا ثمرہ کہ میں آپ تمامی حضرات کی نگاہوں کے سامنے موجود. بہت ہی کارآمد باتیں آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی اور محب گرامی اوقات ناظم اجلاس نے میرے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں، شہزادہ ترنم اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بس میں اپنی ایک پہچان بتا دوں. سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. یہ ہے میری پہچان. حضرات محترم، بہت ہی خوبصورت سماعت رکھنے والے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کی اس خوبصورت سماعتوں کے حوالے کچھ شعر حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے پہلے گزارش آپ تمامی حضرات کی بارگاہ محبت میں کہ آپ تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور میں ممنون و مشکور ہوں جناب قاری صدیق صاحب قبلہ شفیع کا کہ انہوں نے مجھ کو دعوت دی اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا. اور جیسا کہ عبدالرحمان جامی صاحب نے میرے بھائی جناب عبدالرحمان جامی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار اسد اقبال کو ضرور بلائیں گے. تو اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول کی اور اللہ نے چاہا تو ایک بار نہیں 1000 بار آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب آپ کی محبت کی صدا بلند ہوگی، آپ حضرات کی دعائیں شامل حال ہوں گی، تو آپ حضرات کی دعاؤں کا سہارا لے کر اور ان کی محبت کا سہارا لے کر آپ کے درمیان حاضر ہو جاؤں گا. بہرحال میں مطلع سرکار اعلیٰ حضرت کا پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے. کہ ہم آپریٹر صاحب تھوڑا سا ایکو، تھوڑی سی گونج، کہ ہم گونج تھوڑی سی، کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. تھوڑی سی گونج دے دی، تھوڑی سی گونج ریٹرن ہم کو دے دی. کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک
خاک ہی ماوا ہمارا. عبدالرحمن بھائی آپ برائے آپ سے گزارش کہ آپ انعام مت دیجیے گا، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ میں تجھے حاجی کہوں اور تو مجھے حاجی کہے. معذرت چاہوں گا آپ سے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اعلی حضرت کی شاعری کو سمجھنا اگر ہو تو پہلے عشق رسول دل میں بساؤ. خم ہو گئی پشتے فلک ستان زمین سے، خم ہو گئی پشتے فلک ستان زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. حضرت مولائے کائنات کا ایک لقب ابو تراب ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. حضرات محترم، بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے. بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، لیکن قربان جائیں اعلی حضرت پہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے، لیکن سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے تمام سنیوں کے دلوں میں عشق رسول معجزن کر دیا. سب سے بڑا کارنامہ اعلی حضرت کا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور ایک بات آپ حضرات کے لیے بھی عرض کر دوں کہ معذرت کے ساتھ کہ دنیا میں ویسے بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور ہوں گے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ سکیں. بہت کم لوگوں کو یہ بھی توفیق خداوندی ہے. اللہ جس کو توفیق دے وہی سبحان اللہ کہتا ہے. جی حضرات محترم، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں اپنا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پڑھوں گا. میں اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جن کو ابھی آپ نے سنا
برادر گرامی وقار حضرت علامہ مولانا انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ان کی ذات محتاج تعارف نہیں، یہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے.